حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام آپ کسی شخص کو واعظ فرما رہے تھے، واعظ نصیحت کی باتیں سرکار کسی شخص کو سنا رہے تھے، کسی کو نصیحت فرما رہے تھے، تو آپ نے اس شخص کو نصیحت فرماتے فرماتے چند ایک چیزیں سرکار نے اس کو بیان کی، وہ سنیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس۔ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث سنیں، سرکار فرماتے ہیں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں ذرا سنیں۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شبابک قبل حرامک۔ فرماتے ہیں ان پانچ چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، آج دیکھیں جوانی ہے، سینے میں زور ہے، بازو میں طاقت ہے، ٹانگوں میں زور ہے، چلنے کی طلاقت ہے، قلب سلیم ہے، عقل سلیم ہے، اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے، عقل بھی صحیح کام کرتا ہے، دل بھی صحیح کام کرتا ہے، سینے میں بھی زور ہے، سارے کام کر سکتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس جوانی کو اللے تللے کاموں میں، عریانی اور فحاشی کے کاموں میں نہ گزار دو، اس جوانی کو دین محمدی پر خرچ کر دو، اس جوانی کو قرآن کی طرف لے آؤ، اس جوانی کو نماز کی طرف لے آؤ، اس جوانی کو محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ پر ڈال دو، اس جوانی کو نماز کی طرف لے آؤ، اس جوانی کو مسجد کی طرف لے آؤ، اس جوانی کو دین اسلام کی طرف لے آؤ۔ اب دیکھیں جوانی ہے، جب بڑھاپا آ گیا تو ہم کام کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، ہم تو پھر محتاج ہو جائیں گے نا اولاد کے، ہم تو پھر چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں گے۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس سے اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں محمد اللہ کا حبیب ہوں، اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ جوانی میں توبہ کرنے والا جوان بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اب دوسری چیز کون سی ہے سنیں، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سبحان اللہ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ صحت کو غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے۔ آج صحت ہے، آپ صحیح سالم ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، آپ یار میں جا کر آپ پوچھیں تو صحیح جو جناب والا ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، جو ہسپتالوں میں زیر علاج پڑے ہیں، جو دم بخود ہو کے پڑے ہیں، جو کومے میں جا کے پڑے ہیں، جو کومے میں مریض پڑے ہیں، جا کر ان سے پوچھیں تو صحیح جنہیں اپنی بھی خبر نہیں ہے۔ تو ہم آج صحیح سالم ہیں، صحت مند ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس صحت مند والی زندگی میں عبادت کر لو۔ فرمایا پھر جب بیماری آ گئی تم کرنا چاہو گے تو کچھ نہیں کر سکو گے، پھر تم اپنی بیماری میں پریشان ہوگے، کبھی سر میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی سینے میں درد، کوئی دل کا مریض، کوئی شوگر کا مریض، کوئی جناب والا بلڈ پریشر کا مریض۔ فرمایا یہ جو صحت ہے نا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر انعام ہے، یہ نعمت ہے، اپنی صحت والی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو۔ صحت والی زندگی میں مصلی پہ آ جاؤ، صحت والی زندگی میں صحت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس زور ہے، طاقت ہے، رات کو اٹھ کے مصلی پہ بھی آ سکتے ہیں، آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چل کے مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، صحت ہے تو آپ چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں، صحت ہے تو آپ اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، صحت ہے تو آپ بیٹھ کے 2 سپارے 3 سپارے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، صحت ہے تو ذات مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بیماری آ گئی تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا دوسری چیز اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب تیسری چیز سنیں، فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،
آج میں آپ کو کوئی خطاب نہیں کر رہا، آپ کو میں درس حدیث دے رہا ہوں، آپ کے سامنے میں رسول اللہ کی حدیث سے پیش کر رہا ہوں، یہ درس حدیث ہے، سنیں۔ فرماتے گئے تیسری چیز، فرمایا جب تم غنی ہو، جب تمہارے پاس پیسہ ہے تو اپنے غنی ہونے کو اپنی فقیر سے پہلے اللہ کی غنیمت سمجھو، سبحان اللہ، اس کو غنیمت سمجھو، رب کا انعام سمجھو۔ آج دیکھیں آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس پیسے سے مسجد بھی بنوا سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، اور کسی مدرسے میں بھی آپ جا کر چندہ دے سکتے ہیں آپ کے پاس۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں آدم کی اولاد کہتی ہے مالی 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 مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرماتے ہیں بندے کے 3 مال ہیں، 3۔ پہلا مال جو اس نے کمایا اور خود کھا لیا، دوسرا مال جو اس نے کمایا اور پہن لیا، تیسرا وہ مال جو اس نے کما کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ فرمایا بندہ ساری زندگی یہ کہتا ہے مالی مالی مالی، صبح ہے شام ہے رات ہے تو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فرماتے ہیں جس پیسے کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے 3 مال ہیں، 3 جو تم نے کمایا خود کھا لیا، جو تم نے کمایا خود پہن لیا، جو تم نے کمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ فرمایا یہ تمہارے مال ہے، اور دوسرا مال جو تم نے کما کر جمع کر کے بینکوں میں رکھ دیا، جو تم نے گھر میں رکھ دیا، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ قبر کا عذاب ہے۔ تم مر کے قبر میں بعد میں پہنچو گے، تمہارے ورثاء پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے وراثت کیسے تقسیم کر رہی ہے، وہ تمہاری اولاد کا ہے تو کیا کرنا ہے۔ فرمایا تمہارا مال وہ، اور یہاں پہ رک کے ایک بات کر دینا چاہتا ہوں، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے دیکھی ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی ہو۔ اب یہ کرونا کا موسم ہے نا، اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، جو اس بیماری میں مبتلا ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو اس بیماری کی وجہ سے اس دار فانی سے رلت کر کے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اب سنیں، تو میں دیکھ رہا تھا ایسے بھی غنی لوگ، پیسے والے لوگ، سنیں یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جائیں۔ میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، ایک سخی، واہ کیسا سخی، سنیں، ایک صابن کی چکی وہ کسی بوڑھیا خاتون کو دے رہا تھا، ساتھ اس کی ویڈیو بن رہی تھی، ساتھ اس کی بوڑھیا خاتون۔ صابن کی چکی کی کیا ویلیو ہے؟ 50 روپے کی ہوگی، 60 کی ہوگی، 100 کی ہوگی، لیکن میں نے کہا واہ کیسا تو سخی ہے، ایک صابن کی چکی تو اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہا ہے، ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈال رہا ہے، کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ سن لو حضور کے غلاموں، ہم نے اللہ سے بدلہ لینا ہے، ہم نے جو نیکی کرنی ہے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے۔ آج دیکھیں آئے روز ہم دیکھتے ہیں یہ جو بڑے امیر تمیر عمرا 10-10 کلو آٹا دیتے ہیں، ساتھ ویڈیو بنتی ہے، 2-3 کیمرے لگے ہیں، موبائل ہے، پکچر بنے، سیلفی بن رہی ہے، تو مجھے بزرگوں کا پھر فرمان یاد آتا ہے۔ بزرگ صحیح فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں پہلے وہ وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، ایسے ہوتا تھا نا، نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن آج نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں راضی کس کو کرنا ہے، کس کو راضی کرنا ہے؟ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں سنو، مصطفیٰ فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ نے اس ہاتھ سے دیا اس کو پتہ نہیں چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے اللہ سے بدلہ لینا ہے، ہم نے، آپ کس کو راضی کرنے چاہتے ہیں؟ تو آپ اگر 100 روپیہ 50 روپیہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ نے تو صدقہ خیرات کر دیا، لیکن جس کی تذلیل ہو رہی ہے، جس کی ویڈیو بن رہی ہے، وہ دل میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ مالک تو مجھے غریب نہ بناتا تو آج میرا مذاق نہ اڑتا، تو مجھے مفلس نہ بناتا تو لوگ میری ویڈیو نہ بناتے،
تو مجھے غریب نہ بناتا تو لوگ میری فوٹو بنا کے فیس بک پہ نہ ڈالتے. تو آپ اس چیز سے بچیں اور جو آپ کے حلقہ احباب ہے ان کو بھی سمجھائیں. ایسے نہیں کرنا کہ نیکی کر واٹس ایپ کے سٹیٹس میں ڈال, نیکی کر واٹس ایپ کے گروپ میں ڈال, نیکی کر اخبار میں ڈال, نیکی کر فیس بک. ایسے نہیں کرنا. نیکی کر اس کو دریا میں ڈال کر پھر دیکھیں تو اسے رب کتنا کرم کرتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, فرمایا پیسہ ہے تو فقیری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ. اللہ کے راستے میں خرچ کر, مسجد بنوا, غربا یتیما کی مدد کر, مدرسے میں خرچ کر. فرمایا یہ جو خرچ کر کے تو جائے گا نا یہ تیرا مال ہے, یہ جو بینکوں میں رکھ کے جائے گا وہ تیرے لیے وبال ہے. اب سنیں چوتھی چیز, سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, توجہ ہے نا دوستوں کی, سن رہے ہیں مصطفیٰ کی حدیث, یہ جو تمہاری فرصت کے لمحے ہیں جب تم فارغ ہو, اپنی فرصت کے لمحے کو اپنی مشغولیت والے ٹائم سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی آج اب آپ فری ہیں, کوئی کام کاج نہیں ہے, تو میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت سے پہلے جب تمہارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ جائیں, جب تم مصروف ہو جاؤ, یہ جو فرصت کا ٹائم ہے نا اس کو غنیمت سمجھو. اس فرصت کے ٹائم میں عبادت کرو, ذکر اذکار کرو, اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں, تم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور تمہیں عبادت کا ٹائم ہی نہ ملے. اور آگے سنیں پانچویں چیز فرماتے ہیں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو.